ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیونکہ میں ایک غریب اور سیاہ انسان ہوں۔ میرا تعلق حجاز کے ایک عرب قبیلے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ رنگ، نسل اور امیری غریبی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر تیرا ایمان پکا دین اسلام پر ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابی کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ سیاہ ہے، میں غریب ہوں، جس کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عمرو بن وہب ثقفی تھا، وہ بہت امیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن وہب ثقفی کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آج نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن وہب کے گھر جاؤ اور جا کر کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بھیجا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عمرو بن وہب کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ عمرو بن وہب گھر سے باہر آئے اور دریافت کیا، دوست کیا بات ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن وہب سے کہو اپنی بیٹی کی شادی میرے سے کر دو۔ حضرت عمر بن وہب نے سمجھا کہ یہ اپنے ہی سے بات کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں بھیجا۔ جب عمرو بن وہب نے حضرت سعد کی بات سنی اور غصے میں آ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ کر گھر سے واپسی جانے کو کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیچارے ڈر گئے تھے، تو اندر حضرت عمر بن وہب کی بیٹی یہ باتیں سب سن رہی تھی۔ اس نے اندر سے آواز دے کر کہا، ابا جان کیا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے گئے بندے کو کیوں واپسی کر رہے ہیں؟ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، کیونکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے پر راضی ہیں۔ مجھے کالے اور غریب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابا جان ایسا مت کریں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس بیٹی نے اپنے باپ کو کہا، اے ابا جان، میں حضرت سعد کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر حضرت عمر بن وہب رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فرمائے میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا، حق مہر 400 درہم رکھا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ جاؤ، جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کافی پریشان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد پریشان کیوں ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے اکٹھے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد فکر مت کرو، آپ علی، عبد الرحمن اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تینوں سے 200 درہم لے آؤ۔ 400 درہم ہم حق مہر ادا کر دینا اور 200 درہم کی کوئی ضروریات کی چیز لے آنا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تینوں کے پاس گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے 2 درہم سے کچھ زیادہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ درہم وصول کر کے بہت خوش تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں 400 درہم حق مہر ادا کر دوں گا اور باقی جو درہم ہے ان کا بازار جا کر ضروریات زندگی کا سامان لے آتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو ہی بازار میں داخل ہوئے تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد کے الفاظ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے دو جہانوں کے مالک، اب میرا یہ مال میری شادی پر نہیں بلکہ یہ سارا مال اس جگہ پر خرچ ہوگا جہاں میرا رب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمان راضی ہو جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز کا پڑنا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا کی سب سے خوشیوں کو بھلا دیا اور یاد رکھا تو بس اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یاد رکھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس جو دھرم تھے انہوں نے ان دھرم کا ایک گھوڑا، ایک ڈھال اور ایک تلوار خریدی۔ اس وقت جب مسلمان جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ زیادہ سامان لے کر نہیں جایا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ چہرے کو چھپائے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ کون سا انسان ہے جو چہرے کو چھپائے ہوئے ہم میں داخل ہو گیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے اپنے لشکر میں جانے کے منع نہ کر دیں اور ایسا نہ کہیں کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ اس ڈر سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ کون شخص ہے جو چہرہ چھپائے ہوئے لشکر میں داخل ہو گیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ چھوڑ دو، اپنے کام کی طرف توجہ کرو، کوئی پردیسی ہوگا جو جہاد میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، جو جہاد میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے کر لینے دو۔ جب لشکر اسلام اور کفار کا لشکر جنگ کے لیے سامنا ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی لشکر کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ایک تیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو لگا، تیر کے لگنے سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا زمین پر گر گیا۔ جب گھوڑا گرا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی گر گئے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور بازوؤں کو اوپر کیا، جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے بازو اوپر کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت سعد کے سیاہ بازوؤں پہ پڑی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو سعد لگ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، جی حضور میں سعد ہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، اے سعد تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ لفظ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت سعد اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور سارے لشکر میں یہ بات عام ہو گئی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا ہے۔ لشکر سے آواز بلند ہوئی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً حضرت سعد کے پاس گئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے سعد، اللہ کے حضور تیرا یہ عمل بہت پسند کیا گیا ہے۔ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے اس عمل پر بہت رضامند ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ایمانی کہ اپنی شادی کی پہلی رات کو بھی جہاد پر قربان کر دیا اور شہادت نوش فرما لی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔